بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک جانوروں کی حلت یا حرمت کی بات ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، کہ سیدنا رسول اللہ علیہ والسلام نے درندوں میں سے ہر دانت والے سے منع فرمایا، یعنی جو دانت سے شکار کرتے ہیں کھاتے ہیں ان درندوں سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ پرندوں کے اندر جو ہے وہ ذی مخلب من الطیر سے منع کیا تھا، پنجے والے سے، اور درندوں کے اندر دانت والے سے منع کیا ہے کہ جو نوکیلے دانت والا درندہ، نوکیلے دانت والا جانور جو اس سے شکار کرتا ہو تو وہ جانور حرام ہیں۔ جن جانوروں کے نوکیلے دانت نہ ہوں وہ جانور حلال ہیں، یا نوکیلے دانت تو ہوں مگر وہ ان سے شکار نہ کرتے ہوں۔ قاعدہ تو حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے۔ باقی بعض اوقات کسی اور وجہ سے کوئی حرمت کا پہلو آتا ہے کسی کے اندر، جیسے خبیث ہونے کی وجہ سے کسی کے اندر حرمت کا پہلو آتا ہے، خبیث چیزیں کھانے کی وجہ سے حرمت کا پہلو آتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ عمومی قاعدہ، ایک جنرل قاعدہ جو بیان ہوا، جنرل قاعدہ جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی کو فقہا نے اپنا مستدل بنایا، استدلال دلیل فقہا نے اس سے پکڑی ہے، اسی کو فقہا نے اصول کے طور پر پیش کیا کہ جو جانور نوکیلے دانت والا ہو اور نوکیلے دانت سے باقاعدہ شکار کرتا ہو وہ جانور حرام ہے، اور جو ایسا نہ ہو وہ حلال ہے، یعنی جو نوکیلے دانت نہیں رکھتا وہ بھی حلال ہے، اور جو نوکیلے دانت تو رکھتا ہے مگر اس سے شکار نہیں کرتا وہ بھی حلال ہے۔ جتنے بھی جانور جیسے یہ گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، یہ حلال جانور ہیں، مرغی ہے، مرغا ہے، یہ حلال جانور۔ یہ دوسری طرف جو ہے وہ حرام ہے، شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی وغیرہ ہیں۔ اور وہ جو خبیث کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر جیسے ہاتھی ہے کہ ہاتھی بھی حرام ہے اس کا گوشت کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھی کو وہ خبیث جو جانور ہیں ان میں شمار کیا گیا اور وہ خبیث اشیاء کھاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات قاعدے اور ضابطے کی۔ باقی قاعدے اور ضابطے سے ہٹ کر یہ بری جانوروں کی ہم بات کر رہے تھے، خشکی کے جانوروں کی۔ آبی جانوروں پہ ویسے پہلے بھی ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو سمندر کی مخلوق ہے اس میں سے صرف مچھلی کی اجازت ہے، مچھلی جائز ہے ہمارے ہاں، باقی جو آبی جانور ہیں وہ ہمارے یہاں جائز نہیں۔ مچھلی کی اجازت ہے، اور ویسے خون کے بغیر والا ٹڈی جو ہے ٹڈی کی اجازت ہوتی ہے۔ جھینگا جو ہے، جھینگا جائز ہے یا نہیں، اس پر پہلے بھی میں کئی دفعہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو حضرات جھینگے کو مچھلی سمجھتے ہیں وہ اس کے جواز کی بات کرتے ہیں، اور جو اسے مچھلی نہیں سمجھتے وہ اسے جائز نہیں کہتے۔ خاص فقہ حنفی کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، فقہ حنفی سے ہٹ کر بقیہ جو فقہ ہیں ان کے اندر تو اجازت ہے جھینگے کی۔ ہماری فقہ میں، فقہ حنفی میں چونکہ صرف مچھلی کی اجازت ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ جھینگے کے بارے میں اختلاف ہوا کہ بعض علماء نے جھینگے کو مچھلی کی قسم قرار دیا اور بعض نے اسے مچھلی کی قسم قرار نہیں دیا۔ فقہا میں جو اختلاف ہوا اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوئی کہ آراء میں اختلاف تھا۔ جو حیوانات کے بارے میں جن حضرات نے کتابیں لکھی ہیں یا جو اس کے ماہرین تھے ان کے مابین اس میں اختلاف تھا، تو اس وجہ سے جھینگا جو ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ اور بعض اور اجلہ علماء کا موقف جھینگے کے بارے میں یہ ہے، وہ اسے مچھلی قرار دیتے ہیں، مچھلی کی قسم سمجھتے ہوئے وہ اس کی جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ باقی میں اپنا ذاتی میلان بھی بتا چکا ہوں کئی بار پہلے بھی کہ میرا میلان اس طرف ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے، تو اس لیے میں تو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیتا۔ لیکن چونکہ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے اور مجوزین بھی ہیں، جائز قرار دینے والے بھی علماء ہیں اور وہ بڑے علماء ہیں، تو جو اس قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اگر کسی عالم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی رائے پر عمل کرتا ہے تو اسے بھی طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ باقی یہ بہرحال ملحوظ رکھا جائے گا کہ نفس پرستی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ویسے تو آپ کسی اور عالم کو فالو کرتے ہیں اور جب آپ کے اپنے من پسند چیز نہ ہو، یعنی ایسا مسئلہ ہو کہ اس کے اندر آپ کے نفس پہ گراں گزر رہا ہو تو اس کو صرف اپنی نفس کی سہولت کی خاطر جو ہے وہ ان کی بات چھوڑ کر کسی اور کی رائے کو اختیار کریں، آپ آڑ بنائیں اسے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ویسے جو ہے کسی عالم پر اعتماد کرتے ہیں، مستند عالم پر، اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے اگر ان کے قول پر عمل کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ جی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو اس قسم کے اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر توسع ہوتا ہے تو ان میں شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جس میں دونوں طرف اکابر علماء کی آراء ہوں تو اس میں شدت نہیں ہے، جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ ان کو بھلے فالو کرتے رہیں لیکن دوسروں کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے۔